والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے حقوق العباد میں جو عنوان ہمارا چل رہا تھا، بچے پالنے کے لیے والدین کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون کون سی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اس سلسلے کی کچھ نشستیں ہم سماعت کر چکے تھے۔ رمضان المبارک سے قبل جو آخری گفتگو کا حصہ ہم نے سماعت کیا تھا، خیال گزرتا ہے کہ وہ یہ حق تھا کہ بچے جب بولنے کی عمر میں پہنچیں، ان کا احساس اور شعور کچھ بیدار ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کی زبان سے لفظ اللہ جاری کرنے کی کوشش کریں، اور وقت اس سے بھی کچھ اوپر چلا جائے، لفظ مفرد وکیبلریز جو ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر جب بچہ مزید بولنے کے لائق ہو جائے تو اسی لفظ اللہ کو پورا کمپلیٹ جملہ بنا کر کے تو ان کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ میری مراد یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں جو احتیاط کرنے کے لائق چیز تھی وہ یہ تھی کہ مائیں اتنا جملہ نہ بولیں لا الہ لا الہ لا الہ، یہ انتہائی غلط معنی اس کا بن جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ پوری بات کہیں لا الہ الا اللہ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تو ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو اس بات کا پھر میں نے آپ کو فائدہ بیان کیا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں پہلا بول اور پہلا قول اللہ ہوتا ہے یا لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر اس کی زندگی کے آخری مراحل تک چلتی ہے، اور آخری مرحلہ اس لفظ کی تاثیر کا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا آخری کلام بھی اللہ تعالیٰ خود بخود ہی لا الہ الا اللہ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں پہلا جملہ والدین کی کوشش سے اور آخری بار دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی مدد کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور کا یہ کلام تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس انسان کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کی خوبصورت اختتامی زندگی کے مراحل بہت ساری انسانی زندگیوں کے اندر ہمیں دکھنے کو اور محسوس کرنے کو مل جاتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کے آخری روزے کو راولپنڈی ایک خاتون کا انتقال ہوا ایک عرصہ بیمار رہنے کے بعد، تو مجھے اہلیہ بتا رہی تھی کہ اللہ پاک نے بڑی پاکیزہ موت انہیں دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ بیمار تو تھی ہی تھی، یہ تو خود اللہ کے ہاں بخشش کا سامان ہوتا ہے، ہم نے آپ سے حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن اطلاع ہوئی کہ انہوں نے آخری بار یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلکہ پہلے نہائی دھوئیں، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئے۔ میں نے کہا بیگم کیا معلوم کہ زندگی میں اس عورت کے ماں باپ نے پہلی سنت کا نور انہیں دلوا دیا، کیا معلوم ہے کہ وہ ان کے والدین نے پڑھا دیا ہو لا الہ الا اللہ پہلا بول، تو آج اللہ نے اس کی تاثیر یوں پھر ظاہر فرما دی ہو۔ یہاں تک ہماری گفتگو کا پچھلا حصہ ہی تھا جو میں نے ریپیٹ کیا تاکہ ذہن اپنے عنوان کے ساتھ متصل ہو جائیں۔ آج کی نشست میں جو حق نمبر 39 ہے والدین کے ذمے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے بچے بہت جلد ہی بہت تیز ہوتے ہیں، ابھی وہ پڑھنے لکھنے کی عمر تک نہیں پہنچتے ہیں تو بھی ان کا دماغ بڑا کوئک کام کر رہا ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو یہ جملے بولے جاتے ہیں کمپیوٹر ایج ہے تو بچوں کے دماغ بھی کمپیوٹر سے کم نہیں ہے، اس طرح کے جملے آج کل ہمارے ماحول میں بولے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دور رس نظر
میں وہ حدیث پاک جب بھی یاد کرتا ہوں تو آج کے ماحول کے مطابق میں کہتا ہوں میرے حضور آپ کی نظر کی گہرائی کو سلام ہو جائے، آپ نے کیا بات ارشاد فرما دی۔ میری مراد ہے کہ وہ نماز کے متعلق جو ہم حدیث بچپن سے پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو وہ نماز کی تلقین کرو، میں کئی بار اس پر سوچتا، ایک امتی ہونے کے ناطے سوچتا کہ بچے تو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آج کل 7 سال سے پہلے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، تو میرے حضور نے 7 سال کہا، کوئی خاص حکمت ہوگی، میں یہی سمجھتا رہا کوئی خاص حکمت ہوگی، کوئی خاص حکمت ہوگی، اور تھی اور ہے، ہمیں سمجھ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں جامع الاحادیث والمراسیل پڑھتے پڑھتے جامع المسانید میں نے یہ الفاظ جب پڑھے تو میری طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہ 7 سال تو 7 سال میں نے کہا ہوا تھا، لیکن جیسے کہ فرما رہے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے بچے کچھ اس سے بھی تیز ہیں، تو آپ نے فرما دیا کہ جب بچہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پہچاننے لگ جائے تو چلو تبھی نماز کا حکم جاری کرنا شروع کر دو۔ یعنی وہ بچوں کی جیسے وہ یہ جو گروتھ ہو رہی ہے آج کے زمانے میں، بہت جلد وہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے اسے جیسے محسوس فرمایا اور فرمایا کہ چلیں اس سے بھی جلدی کیا جا سکتا ہے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم جاری تربیت کے لیے، اگر وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پہچاننا شروع کر دیں۔ تو اب میں جو بات کہنے والا تھا اتنی بات کہہ کر وہ یہ تھی کہ حکم تو یہ ہے کہ جب بچہ تمیز کے دائروں میں قدم رکھے، وہ ممتاز کرے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرے دادا جان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا باہر ہے، تمیز، مختلف چیزوں کی تمیز جب اسے محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اپنے پرائے کو پہچاننے لگ جائے، یوں کہہ لو کہ اس کی تعلیم کا زمانہ جب شروع ہو جائے، اتنا کہنا کافی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب ایسا کرنا کہ ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ سکھا دینا، یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ والدین ہو، آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ اسپیشل بیٹھیں اور اسپیشل بیٹھ کر کے تو ایک عنوان 2 4 دنوں میں 2 4 دنوں میں اور 5 6 دنوں میں سمجھانے کے لیے آپ کوشش کریں۔ مثلا فرمایا کہ انہیں مختلف آداب سکھانے ہیں، جب بچہ تمیز کے دائرے میں قدم رکھے تو انہیں مختلف آداب سکھانے ہیں، اور میں کہوں گا کہ میرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ اقدام بھی اپنے نورانی گھر سے شروع کیا تھا، اور بطور اشارہ میں آپ کو وہ حدیث بتاؤں گا جو 40 بار پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آج آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ امام حسن پاک نے کم عمر کی حالت میں ایک کھجور صدقے کی منہ میں ڈال لی تھی، تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی جب توجہ ہوئی تو آپ نے انگلی مبارک حسن امام کے منہ میں ڈالی اور جیسے اندر کی تو وہ اغا غا کی آواز سے وہ کھجور کی مٹھاس باہر اگل دی، تو پھر آپ نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ صدقے خیرات آل محمد پر حرام فرما دیے ہیں، حالانکہ ابھی مکلف نہیں ہوئے تھے، امام حسن پاک ابھی مکلف نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اس زمانے میں تھے کہ کوئی حلال حرام آپ پر لاگو نہیں ہوا تھا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا اقدام یہاں سے کیا کہ تمیز تو میرے بیٹے حسن کو ہو چکی ہے، یہ بڑا سیانہ ہے، دانا ہے اور اس کی عقل کام کرتی ہے، تو حضور نے پہلا جملہ فرما دیا کہ بیٹا یہ حرام ہے۔ بس میں یہاں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آداب سکھانے شروع کر دیا زندگی کے کہ آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے، تو بس یہیں سے آپ والدین کو یہ پیغام رسول اللہ کا کہ اپنے بچوں کو آداب سکھانے ہیں۔ اب آداب سکھانے میں پہلے نرم درجے کے آداب ہیں، نرم درجے کے آداب وہ کون سے ہیں؟ مثلا کھانا کھانے کے آداب اور پانی پینے کے آداب سکھاؤ۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے اور پانی پینے کے آداب میں سے جو موٹے اس عمر میں سمجھے جا سکتے ہیں، مثلا وہ یہ ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے کے بعد چلو اتنا ہی اللہ تیرا شکر ہے کہنا چاہیے، الحمدللہ ہے، پورے کلمات بھی دعا کے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، لیکن چلو میں کہتا ہوں اتنا بھی کہہ دیا تو بچوں کے لیے کافی ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اتنی تربیت بچوں کو دیں۔ اچھا میرے بیٹے پانی جو ہے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ تیسرا ادب ہو گیا۔ اچھا کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، چوتھا ادب ہو گیا۔ اچھا پھر پانی کی طرف آ جائیں، جی میرے بیٹے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، پھر پانی 3 حصوں میں پینا چاہیے، پھر پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، پھر پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں 4-5 موٹے آداب نکلے جو کہ بچوں کو بتائے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ میں پتہ نہیں کیوں آج کہنا ہی چاہتا ہوں، یاد رکھنا اچھائی کی تعلیم بڑی محنت کر کے دی جاتی ہے اور برائی کی تعلیم میں کوئی محنت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ برائی ایک ایسی شے ہے وہ خود بخود ہی بچے سیکھ لیتے ہیں، اور اچھائی ایک ایسی شے ہے جس کے لیے باہر کیف محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ کیوں آخر ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، جب بچہ پانی پینے لگتا ہے تو والدین کو بولنا ہی پڑتا ہے بیٹا دائیں ہاتھ سے
اچھا جب اسے دائیں بائیں یہ بائیں ہاتھ سے جو اس نے خود ہی پینا شروع کر دیا تو خود ہی دائیں سے اس نے کیوں نہیں شروع کر دیا؟ خود ہی دائیں سے اس نے کیوں نہیں شروع کر دیا؟ تو ماجرا یہ تھا کہ ایک ازلی دشمن ہمارے ساتھ ہے، شیطان ازلی دشمن ہمارے ساتھ ہے. ہم تو بتانا بعد میں شروع کرتے ہیں، وہ احساسوں میں اتر کر کے تو بچے کو پہلے ہی وہ لیفٹ رائٹ کا فرق سنت سے ہٹا کر کے تو اس کے ذہن میں ڈالنے لگ جاتا ہے. کھانا کھلانے کے لیے ہمیں 100 بار کہنا پڑتا ہے بیٹا لقمہ دائیں ہاتھ سے، لقمہ دائیں ہاتھ سے، لیکن وہ خود بخود ہی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ نے محسوس نہیں کر لیا کہ میں کہوں گا بچے تو بچے ہیں، بڑوں کے اندر دیکھو آپ لوگوں کو کہہ کر نماز پڑھنے آیا کرو، مسجد میں آیا کرو، درس قرآن سنا کرو، حدیث پاک پڑھا کرو، علماء کے پاس جایا کرو، تو آپ خود محسوس کرو آپ کے وجود میں کتنا اثر ہے محراب نشینوں کے اس بول کا. اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہم نے کبھی آپ سے کہی نہیں، محراب نے کبھی آپ سے کہی نہیں، کوئی بھی غلط چیزیں ہیں، حتیٰ کہ چلو میں کہوں گا سب سے آسان ترین غلط چیز میڈیا پر جم کر کے بیٹھ جانا، یہ تعلیم کس نے آپ کو دی؟ کسی نے بھی نہیں. لیکن کیا جوان، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا بابا، سب ٹیلی ویژن کو ٹائم دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، اور پھر اس ٹائم دینے میں اچھا برا بھی نظر سے گزرتا ہے یا کہ نہیں گزرتا، یہ تعلیم آپ نے کہاں سے پائی؟ کہیں سے بھی نہیں پائی. تو بس یہ میں نے کہا بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ فارمولہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ نیکی کے راستے پر ذرا محنت کر کے لگنا بھی پڑتا ہے اور لگانا بھی پڑتا ہے، اور برائی کے راستے پر چلنے کے لیے یا چلانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. لہذا بچپن ہی سے اپنے بچوں کے لیے یہ آپ کو محنت باہر کیف کرنی پڑے گی. کھانے کے آداب بتائے، پینے کے آداب بتائے، حتیٰ کہ جملے میں پورے کر رہا ہوں، ہنسنے کے آداب بتائے. اب آپ سوچتے ہوگے کہ کیا ہنسنے کے بھی آداب ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہنسنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہنسنے کے آداب میں فوراً ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیات اقدس میں رخ کریں گے تو ہم پائیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام اکثر سمائل کیا کرتے تھے، جسے ہم تبسم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. تبسم کو آپ یوں سمجھیں کہ آواز بالکل اس میں محسوس نہیں ہوتی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں کے کنارے محسوس ہوتے ہیں، بس نرم درجے میں، اور اس سے بڑھ جاؤ تو اسے ضحک کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام مسکرائے بھی ہیں زیادہ اور ہنسے بھی ہیں. ہنسنے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی کم درجے کی آواز آتی ہے کہ جیسے بندہ خود ہی سن سکتا ہے، بمشکل کسی اور تک وہ آواز نہیں جاتی. جیسے اب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑے سلولی یہ اتنی کو آواز بس صرف ہم اپنے حد تک محسوس کرتے ہیں تو بہت دور دراز تک محسوس نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہیں، جن میں اسمائل اور تبسم زیادہ ہے اور ہنسنا اس سے کم ہے. اور تیسری چیز تو وہ زمانوں کے بعد بھی رسول پاک علیہ السلام کی حیات اقدس میں نظر نہیں آتی. میری مراد یہ ہے کہ قہقہا لگانا. اب یہ تین چیزیں تھیں. ایک بچے کو سمجھایا جائے کہ اکثر بیٹا قہقہا سے بچنا ہے، تبسم کرنا ہے، دہک جس میں نرم درجے کی آواز پیدا ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوا کہ حضور اتنا کھل کر کے دہک فرمایا، قہقہا نہیں، حضور نے اتنا کھل کر کے دہک فرمایا کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ مبارک منہ اتنا کو کھل گیا کہ وہ اندر سے ہمیں ڈاڑیں نظر آنے شروع ہو گئیں. بس اتنا کو بیان حدیث پاک میں ملتا ہے. تو کسی کے منہ سے قریب ہو کر زیادہ اونچی ہنسنا یا ہوا ہنسنے کی ہوا جو ہے اس کے منہ پر پڑے، بیٹا ایسے نہیں کرنا. اگر منہ سے تھوک وغیرہ کے چھینٹے نکلنے کے ہے تو رومال استعمال کر لینا. یہ نرم نرم اشارے کر رہا ہوں، ڈیٹیل نہیں ہے. ڈیٹیل پڑھنی ہو تو آپ کے گھروں میں ایک کتاب پہنچ چکی ہے آج سے 6 سال پہلے. ہم نے بہت سارے نسخے یہاں سے خریدے تھے، خرید کر آپ کے گھروں میں آپ لوگوں نے خود ہی یہاں سے لے لیے تھے. تو میری مراد ہے بہار شریعت. وہاں پھر اس ٹاپک پر چیپٹر نمبر 16 چیپٹر کے اندر یہ اس طرح کی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. کھانا کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، وہ خود بھی پڑھیں اور سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر والوں کو یہ سب کو بتائیں اور سکھائیں. تو میں نے کہا کہ جب بچہ تمیز کی عمر کو پہنچے تو اسے کھانا کھانے کے آداب بتانا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، پانی پینے کے آداب بتانا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، ہنسنے کے آداب بتانا ہر والدین کی ذمہ داری ہے. رک کر کے ایک بڑی اہم غلطی ہے جسے میں آپ کے نظروں سے گزارنا چاہتا ہوں. اگر باپ میں ہے تو باپ سمجھے، اگر ماں میں ہے تو ماں سمجھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں آداب سکھانے میں زیادہ قوی ہوتی ہے، وہ زیادہ زور دکھاتی ہے، زیادہ سلیقہ مندی بتاتی ہے. تو بعض اوقات باپ اس طرح کا نرم جملہ بولتا ہے جس کے بڑے غلط اثرات اور بڑے برے اثرات انسانی بچوں میں نے محسوس ہوتے پھر دیکھے ہیں. تو ماں سمجھا رہی ہوتی ہے تو باپ سے پوچھتا کیا ہے بچہ ہے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے باپ نے. یا پھر باپ اگر سمجھا رہا ہوتا ہے تو ماں اس طرح کی شاہ بچوں کو دے دیتی ہے، اور جی خیر ہے کیا کرتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے. تو پھر
پھر بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا نا. بڑا ہو کر نہیں سیکھا کرتا, بڑا ہو کر بدماش بنا کرتا ہے, چھوٹا ہو کر سیکھا جاتا ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے چھوٹا ہونے کی حالت میں سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. بڑا ہو کر کون مانتا ہے کسی کی؟ بڑا ہو کر کے تو وہ خود مختار ہوتا ہے. اور آپ کے جو بڑے پتر ہیں ذرا ان میں جھانک کر دیکھو نا, وہ کتنی کو مانتے ہیں آپ کی. کتنی بیوقوفی کرتے ہو آپ لوگ یہ کہتے ہوئے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. بڑا ہو کر وہ اکڑتا ہے, بڑا ہو کر وہ اگنور کرتا ہے ماں کو, بڑا ہو کر وہ اگنور کرتا ہے باپ کو. بڑا ہو کر کون سمجھتا ہے؟ اللہ اگر کسی پر فضل فرما دے, اسے کسی نیک استاد کا صحبت اور دامن میسر ہو جائے, یا کسی نیک پیر و مرشد کا دامن اور صحبت میسر ہو جائے, تو اس کے اندر بھی وہ کچھ آگ لگی ہوئی ہو کہ مجھے کچھ جاننا چاہیے, تو اللہ کرم کر دے. وگرنہ عام طور پر بڑا ہو کر سیکھنے کی عمریں ہوتی ہیں, مذہب میں سیکھنے کی عمریں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ماحول میں وہ کچھ ایسا بہت کچھ اس پر غالب آ چکا ہوتا ہے کہ جس میں وہ نیکی کی آواز دب کر کے رہ جاتی ہے, اور ایک اچھی انسانیت کی آواز وہ بہت دب کر کے تو رہ جاتی ہے. تو میں یہ غلطی مت کیا کریں یہ غلطی کہ باپ سمجھا رہا ہو تو بیگم درمیان سے اس طرح کا جملہ بولتے, بیگم سمجھا رہی ہو تو باپ درمیان میں اس طرح کا جملہ بول دے. وہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں, اس کی عملی تصویر آپ کو بتاؤں میں. ایک بار ہم کہیں مہمان بن کر گئے رشتہ داروں ہی کے ہاں, تو وہ جو ہمارے میزبان لوگ تھے تو ان کی ماں, یعنی جو مائیں تھی بچوں کے حوالے سے, تو کہنے لگی, میرے اہلیہ سے کہنے لگی کہ آپ میری اس بیٹی کو سمجھائیں. اب 10-12 سال کی عمر ہو رہی ہے لیکن ہمارے گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی, میرے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتی کچن میں, یہ اور وہ ہاتھ نہیں بٹاتی, اور اس کے مقابلے میں آپ کی بیٹی ہے وہ چھوٹی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آدھا کچن کا کام کراتی ہے, تو انہیں بھی آپ سمجھائیں. تو وہ میری اہلیہ نے سمجھانے کی کوشش کی, تو وہ آگے سے کہنے لگی, بیٹی کہنے لگی کہ میں کیوں کروں, میرے بابا نے کہہ دیا ہے کہ جب شادی ہوگی آپ کی تو ہم آپ کے ساتھ نوکر بھیجیں گے جو آپ کے گھر کا کام کاج وہاں کریں گے. میں نے کہا یہ بہت بربادی والا جملہ اس بابا نے بول دیا ہے. یہ دولتیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی, یہ کاروبار ہمیشہ نہیں رہا کرتے, یہ خوشحالیاں ہمیشہ نہیں رہا کرتی, اور کہاں اس طرح کا نظام ہے کہ بیٹی کی شادی ہو تو گھر سے نوکر بھیجا جائے. اب یہ وہ بات تھی, یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے کہی. ماں بلک رہی ہے, کلپ رہی ہے, سمجھانا چاہتی ہے, ٹرین کرنا چاہتی ہے, کچن سنبھالنا چاہتی ہے کہ بیٹی میری ساتھ تعاون کرے, اور باپ بولتا ہے کہ اسے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اسے کھیلنے کودنے دیا جائے تو جب شادی ہوگی تو ہم بچہ نوکر اس کے ساتھ بھجوا دیں گے. اب بچی کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کہ بابا نے کہا تھا کہ نوکر آپ کے ساتھ بھجوا دیں گے. یہ ہے مثال کہ باپ سمجھانا چاہتا ہے تو بیگم کوئی الٹا سیدھا جملہ بول دیتی ہے, بیگم سمجھانا چاہتی ہے تو باپ کوئی الٹا سیدھا جملہ بول دیتا ہے. میں کہوں گا واپس پلٹیں, اپنے اسلام کو اپنے بچوں تک منتقل کرنے کے لیے یقین جان لیجئے کہ رسول اللہ کی بات مانو گے تو آپ کی نسلیں خوشحال ہو جائیں گی, اور اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانو گے, جیسے آپ نے بچے پال لیے تو اب آپ کو محسوس تو ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں, تو جو کم از کم اس دور کے تازہ جوان ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, بچے اللہ پاک نصیب انہیں فرما رہا ہے, اس طرح کی غلطیاں وہ نہ کریں. کتنے آپ کی اس نشست کے اندر بزرگ عمر کے لوگ ایسے ہوتے ہو جو مجھے بعد میں کہتے ہو علامہ صاحب بس غلطی ہو گئی ہے, اتنی عمر گواہ بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ تعلیمات بھی ہیں, ہمیں تو بس وہ میلاد اور 11ویں پر رکھا گیا ہے اور عرس منانے تک ہی رکھا گیا ہے, اس سے آگے تجاوز کیا ہی نہیں گیا ہے. وہ حضور کے نور و بشر پر بحثیں چلتی رہی ہیں, علم غیب ہے کہ نہیں, یہی لڑائیاں ہمارے مولوی ہمارے محلے کے ہمیں بتاتے رہے ہیں, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک کہ یہ بھی چیزیں ہیں. میری جان وہ ساری چیزیں بھی ہیں, وہ ایمان کی جان ہے, اور یہ ساری بھی چیزیں ہیں یہ ایمان کا پھل ہیں. تو ایمان کی اصل سے بھی رسائی رکھنی چاہیے اور تعلق, اور ایمان کے پھل کے ذائقے بھی تو چکھنے چاہیے. کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے جملے نہیں فرمائے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس وجود میں آ جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لیتا ہے؟ اس جملے اس حدیث میں محسوس کرو, 2 باتوں کا اشارہ حضور دے رہے ہیں, ایک ایمان اور ایک ایمان کا نتیجہ مٹھاس, 2 باتوں کا اشارہ دے رہے ہیں. میں کہوں گا زندگی بھر ایمان ہی بیان کرنا, زندگی بھر ایمان ہی بیان کرنا, اور زندگی بھر ایمان ہی بیان کرنا, یہ تو خود حضور رحمت عالم کی تعلیمات کے ساتھ خیانت والی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایمان بھی سمجھایا ہے, قرآن بھی سمجھایا ہے, نبیوں کی تعظیم بھی بتائی ہے, نماز بھی بتائی ہے, اخلاق بھی بتائے ہیں, کردار بھی بتائے ہیں, زندگی کے حسین پہلوؤں کی طرف توجہ بھی دلائی ہے. میرے حضور نے زندگی بھر تو ایمان ہی نہیں سمجھایا, ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے ثمرات بھی حضور سمجھایا کرتے تھے, اخلاقی عالیہ کی پاکیزہ قدریں بھی رسول پاک علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے. اگر آپ کو منہاج مسجد کے محراب نشین کی آواز پر اعتماد اور یقین نہیں ہو رہا تو میں کہوں گا جاؤ جا کر کتاب الایمان اٹھا کر دیکھ لو, بخاری شریف کا
بخاری تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بہت سارے نہ ماننے والے لوگ بھی چلے مان ہی جاتے ہیں۔ بخاری شریف کا کتاب الایمان اٹھا کر دیکھ لو تو اس میں رسول پاک علیہ السلام نے ایمان کے حوالے سے کیا صرف ایمانی اقدار ہی بتائی ہیں، یا ساتھ کتاب الایمان کے چیپٹر میں آپ کو اور بہت سارے اور رویے بھی ملیں گے۔ رویوں کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا، رویے اصل میں ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں، رویے اصل میں اور اخلاق اصل میں اور کردار اصل میں ایمان کے بعد پیدا ہونے والے مٹھاس اور حلاوت کا نام ہے۔ نہیں سمجھے اب بھی تو میں کہوں گا جیسے کہ حضور فرمایا نہیں کرتے تھے کسی کو کھانا کھلانا، جو کھلائے گا اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے گا۔ ایمان چیز ہی اور ہوتی ہے، اور ایمان کا نتیجہ خوشبو، مٹھاس، یہ تو حلاوت، یہ چیز ہی اور ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایمان، میں اس جملے سے میرا ذہن ادھر لپکا ہوا تھا کہ بعض بزرگوں نے کہا جی ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہمیں تو بس یہی چیزیں بتائی گئی ہیں، اس سے بڑھ کر کے زندگی کے باریک پہلو جو روزمرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہمیں بتائے ہی نہیں گئے۔ چلو اگر نہیں بتائے گئے تو چلو اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، مجھے میرے سامنے اللہ نے فتاوی رضویہ شریف رکھ دیا اور میں پڑھ کر کے تو آپ کو سنا رہا ہوں، تو آپ کوشش کر لیں، اگر آپ فیل ہو چکے ہو اللہ سے توبہ کر لیں، اپنی نسلوں تک یہ علم ٹرانسفر کر دیں کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ پیرنٹس ہونے کے ناطے ہمیں ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اٹھنے کے آداب، اچھا جی بیٹھنے کی آداب، پھر حیا داری کے آداب۔ اس جملے پر آ کر کے تو میں کتنا شرمندہ ہوں اپنی قوم کے سامنے، شرمندہ قوم کو ہونا چاہیے، لیکن میں چلو آپ کی شرمندگی اپنے سر اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ میٹھے سے سیکھ جاؤ۔ حیا کی اقدار بچوں کو بتائی جائیں۔ اس بچے کو کیا حیا کی اقدار سمجھاؤ گے جس کے ہاتھ میں آپ نے ریموٹ دے دیا، یہ لے میرے بیٹے چینل چینج کر ٹیلی ویژن کی، اسے کیا آپ حیا سکھانا چاہتے ہو؟ آپ کو تو خود کئی بار بے حیائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کو تو خود کئی بار شرمندگی کا احساس پتہ نہیں ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، لیکن ہو جانا چاہیے۔ جس بچے اور بچی کے ہاتھ میں آپ نے کارٹون دیکھتا ہے، ہاں جی کارٹون ہی دیکھتا ہے، بہت سارے گندے کارٹون بھی دیکھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے نظروں سے گزر جاتے ہیں، تو مذہب کہے کہ بچوں کو حیا سکھاؤ، اور آپ جب بچے کے ہاتھ میں ریموٹ دو گے آج کے دور میں تو وہ حیا نہیں بے حیائی سیکھے گا۔ میں نے بڑے کھرے الفاظ میں اور سادے الفاظ میں، جس میں مزید کوئی لپٹ پیچ خام کچھ نہیں ہے، آپ کو بتا دیا۔ جو سمجھ جائے گا اللہ اس کی نسل کو پاکیزہ کر دے گا، جو نہیں سمجھے گا تو میاں پھر میں کچھ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ آنے والے دنوں میں اس کے بچے کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ تو بچہ سن تمیز کو پہنچے تو اسے حیاداریاں سکھاؤ۔ حیاداریاں سکھانے کے حوالے سے میں کہوں گا کتنی گہری تعلیم ہے رسول پاک علیہ السلام کی۔ اس جملے سے آپ کیا سمجھو گے؟ آپ تو کچھ سمجھو گے یا نہیں سمجھو گے، لیکن میرے حضور بہت کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اور بیٹی جب 10 سال کی ہو جائیں، یا عین قریب یہ باقاعدہ میرے پاس حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں، جب بیٹا اور بیٹی 10 سال کی ہو جائیں تو ان کے بستر جدا کر دیا کرو۔ یہ اصل میں اسی بڑے ٹاپک کا ایک جزوی حصہ تھا کہ اپنے بچوں کو حیاداریاں سکھاؤ، کہ کمرے میں داخل ہونا ہے تو نوک کر کے داخل ہونا ہے۔ ان حیاداریوں میں ایک یہ بھی چیز ہے، وگرنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو لیکن سونے کی حالت ہی میں کپڑے بندے کے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر نہیں اچھا رہتا کہ بچے اس حالت میں کمرے میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کارٹون آپ نے دکھانا ہی ہے تو میں کہوں گا کہ جہاں اتنا خرچہ کرتے ہو اللہ والو، جہاں اتنا خرچہ کرتے ہو، کوئی ٹوٹا پھوٹا کمپیوٹر لے آؤ، بچوں کو اس میں فیڈ کر دو، بس وہی کارٹون لگا دیے، چیک کر کے لگا دیے، کم از کم تمہارا بچہ بے حیا نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا سننا چاہتے ہو؟ تمہارا بچہ، تمہاری بچی بے حیا نہیں ہوگی اور بہت گند مند دیکھ کر کے وہ بچپن کی تعلیمات کے لیے آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ بچپن میں جو سیکھ گیا بچہ وہی سیکھ گیا، وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ چلتا ہے۔ مثال دیکھنی ہو تو اپنے آپ کو دیکھو، کہیں باہر سے مثال نہیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ جو بچپن سے نماز پڑھنے لگ گیا اللہ نے ایسی برکت دے دی، ابھی تک پڑھ رہا ہے، اور جس نے بچپن میں نہیں سیکھا، بچپن میں جو اچھی تعلیم اور بری تعلیم آپ نے پالی وہ ابھی تک آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ بچوں کا ذہن یہ بالکل صاف اور شفاف شمع کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو خم آ گیا یا جو اس میں گند آ گیا وہ بڑے زمانوں تک پھر ساتھ چلا کرتا ہے۔ تو بچے کو حیاداری کے آداب بتاؤ، بچے کو لحاظ کرنا، بڑے کے ساتھ بولنا کیسے ہے، چھوٹے کے ساتھ بولنا کیسے ہے، بزرگوں کی تعظیم۔ اور اگر آپ بچوں کو مسجد میں قاری صاحب کے پاس بھجوا رہے ہو یا استاد ہے کوئی، تو استاد کے آداب بتانا کہ استاد کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، آگے سے بولنا نہیں ہے، استاد تھپڑ شپڑ لگا دے تو بس اس حد تک میرے بیٹے برداشت کرنا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم آپ کو مار دیتے ہیں اے ہمارے بچوں، یہ چھوٹی موٹی باتیں سکھانا۔ اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو 8-10 سال کی عمر سے کانوں سے تھوڑا تھوڑا گزارنا شروع کر دینا کہ آپ تو میری بیٹی کسی اور گھر کی امانت ہو، آپ نے اپنے گھر چلے جانا ہے، آپ کی شادی ہوگی تو پھر خاوند کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے آداب بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، کم ذہن سے ایک لہر
گزرتی چلی جائے۔ یہ تھا آج کی نشست کا پہلا بڑا سارا حکم، جس کو ایک جملے میں کہنا چاہو تو یوں کہو کہ بچہ جب سیکھنے کی عمر کو پہنچے تو اسے مختلف آداب سکھاؤ۔ ایک جملے میں کہو تو یوں کہو، لیکن میں نے وہ سارے الفاظ آپ کے لیے پڑھ دیے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرمائی۔ اب میں ایک ایسی بات کہنے والا ہوں کہ جس کے اندر مجھے کہتے ہوئے پھر بہت بے قراری ہو رہی ہے، میں کیسے بیان کروں، لیکن میں کہوں گا جو اللہ مجھے سنبھلنے کی توفیق دے گا اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا، اپنے بیٹے کو ایسے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھاؤ، ایسے استاد کے پاس جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو اور صحیح العقیدہ ہو۔ اگر استاد جو اپنے گھر میں رکھوا لیا نیک نہیں ہے تو خرابی پیدا ہوگی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں، اگر صحیح العقیدہ نہیں ہے تو خرابی پیدا ہوگی۔ جتنے آج کل فرق چل رہے ہیں، میں سب کا نام لیتا ہوں، اہل سنت چل رہے ہیں، دیوبندی چل رہے ہیں، وہابی چل رہے ہیں، شیعہ چل رہے ہیں، غیر مقلدین چل رہے ہیں، مرزائی چل رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو بچہ جس کے پاس جا کر پڑھے گا بڑا ہو کر وہی بنتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لو۔ اب 100 کہو نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں نعتیں لگتی ہیں، ہم جناب بچوں کو گھر میں نعتیں سناتے ہیں، تو بچہ ہمارا وہابی، دیوبندی، شیعہ، غیر مقلد، مرزائی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جتنا مرضی نہیں کر لو۔ میں 12 سال پہلے گجرخان میں آیا تھا تو کچھ احباب نے رابطہ کیا تھا، میں نے سمجھایا تھا کہ استاد کیسا ہونا چاہیے، وہ نہ مانے، آج ان کے بچے وہی ہیں جہاں وہ پڑھتے رہے۔ تو آپ اپنی پہچان تو پیدا کرو، آپ کیا ہو، کم از کم آپ عاشقان مصطفیٰ ہو، کم از کم آپ رسول اللہ کا احترام کرنے والے ہو، حضور کے صحابہ کی عزت کرنے والے ہو، حضور کے اہل بیت کو اپنے ایمان کا حصہ تصور کرنے والے ہو، امام حسین پاک کو سید الشہداء تسلیم کرنے والے ہو، امام حسن پاک کو جنت کا سردار تسلیم کرنے والے ہو، اولیاء کرام کی عزت کرنے والے ہو، اور اولیاء تو اولیاء ہیں، علماء کی اور اپنے بڑوں کی، ان سب کی آپ لوگ عزت اور احترام کرنے والے ہو۔ تو کم از کم پھر اگر خود آپ ایسے ہو تو اپنے بچوں کو بھی تو یہ عزتیں بتانی ہیں نا۔ ہو آپ صحابہ کی عزت کرنے والے، بچوں کو چھوڑو ادھر جو صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، ہو آپ اہل بیت کے غلام، بچوں کو چھوڑو ادھر جو اہل بیت کے گستاخ ہوتے ہیں، ہو آپ اولیاء کی عقیدت رکھنے والے، بچوں کو چھوڑو آپ ادھر جو اولیاء کے دشمن ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا ہی میں نے کہنا تھا، آپ سمجھ جائیں۔ تو بیٹے کو کسی صحیح العقیدہ نیک اور متقی استاد کے پاس بھجواؤ، اور بیٹی کو استاد کے پاس نہیں، نیک عورت کے پاس بھجواؤ۔ شرم آ رہی ہے مجھے کہتے ہوئے، بیٹی کو آپ بیٹیوں کو 8 سال 10 سال کی بیٹیوں کو حوالے کر دیتے ہو قاریوں کے، بند کمرہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ استاد متقی ہو، جس کی نظر خراب نہ ہو۔ میں نے آج تک اپنے اسٹوڈنٹس دورہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن میں خود اپنی زیر نگرانی گھروں میں استاد بھجوانے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اچھے استاد بھی ہوتے ہیں لیکن گندے استاد بھی ہوتے ہیں، جن بیچاروں نے وہ گندے ماحول میں تربیت پائی ہوتی ہے، وہ اوروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے ہیں، بیٹیوں کے اندر شاید وہ احساس نہ ہو لیکن استاد کی نظر میں وہ گندا احساس ہوتا ہے جو آخرکار کوئی خبر بن کر کے تو جیو پر چل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ العزیز۔ اس سے کھل کر کیا کہوں میں؟ آپ کو خود محسوس نہیں ہو رہا میں کیا کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ تو اپنے قاریوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو مت بھجواؤ، اور ان کے لیے کوئی پاکیزہ استاد تلاش کرو۔ پاکیزہ استاد آج اللہ کا شکر ہو گیا کہ اہل سنت کے ہاں خواتین کے مدارس بھی چل رہے ہیں۔ خاتون کے لیے بھی جو استاد ہو وہ صحیح العقیدہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ویسا عقیدہ ہوا تو پھر وہی بن جائے گی بیٹی آپ کی، جو کہ آپ شاید نہیں چاہتے کہ وہ بن جائے۔ استاد ہے تو بیٹا ہے تو اس کے لیے کوئی قاری استاد، لیکن پاکیزہ نظر کہاں سے ڈھونڈو گے؟ میں اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امانتیں نبھانے کی توفیق عطا فرما دے تو میں اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ آپ لوگ گھروں سے باہر کام کرنے گئے ہوتے ہو، گھر میں بیگمات اکیلی ہوتی ہیں، کئی بار یہ گندے کاری جو ہوتے ہیں جب بیگمات تک رسائی کر لیتے ہیں اور برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، میں نے صاف صاف آپ سے کہہ دیا اور اس سے بڑھ کر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو گھر میں نگرانی کا ہونا ضروری ہے۔ گھر میں کوئی عمر رسیدہ ابا جان ہیں یا اماں جان ہیں تو ان سے کہا جائے کہ آپ نے بچوں کے پاس سے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے شیطان کو کوئی موقع نہیں دینا کہ وہ کسی طرح کی دخل اندازی کر سکے۔ آپ نے اماں جان مہربانی کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، دادی جان آپ نے بچوں کے پاس سے نہیں اٹھنا، کچھ ایسا اہتمام کریں۔ اور یہ ایسے کھلے کمروں میں اور جناب کوئی وہاں تک نگرانی نہیں ہے تو ہرگز ایسا نہ کرنا، وغیرہ ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو، اللہ کا فضل طاری رہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ یہ وہ گندی کہانیاں ہیں، میں کہتا ہوں کہ جنت میں بیٹھ کر دوزخ میں جھانکنے والی کہانی ہے۔ جنت میں بیٹھ کر قرآن سامنے کھلا ہوا ہو اور بندہ برائیوں کی سوچ ذہن میں رکھتا ہو۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے، آپ نے ہمیں دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے کہا کہ میرے بچوں دھیان کرنا، مسند تدریس پر تب بیٹھنا جب شادی ہو جائے یا عنقریب شادی ہونے والی ہو۔ اب دبے دبے الفاظ میں کہا ہی جا سکتا ہے نا،
دبے دبے الفاظ میں کہا ہی جا سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ ایک خاص بات تھی جو حق نمبر 40 کے طور پر میں نے آپ سے کہی ہے۔ بہت کچھ کہا بھی ہے، بہت کچھ دبایا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اشارے بھی دیے ہیں، آپ خود اس کو محسوس کریں، مسلک کے حوالے سے بھی اور برائیوں کے بازار گرم ہونے کے حوالے سے بھی سخت نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں کو حاشا وقلا کبھی بھی اپنے قاریوں کے پاس مت بھجوائیں۔ بس خاتون استاد قاریہ مل جاتی ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو اہل سنت کے مدارس بتاتا ہوں جہاں قاریہ کی صورت میں ایک اچھی استاد موجود ہے، اچھی استانی موجود ہے۔ صرف بات ہے کہ آپ امانت دار ہو نہیں، خیانت کرتے ہو بچے پالنے میں، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو کسنا پڑتا ہے، ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، کون چھوڑنے جائے کون لینے جائے، وہ جی رکشہ لگوا دیا، یہ رکشہ لگوانا بھی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض اوقات رکشہ لگوانا اور گاڑیاں لگوانا بھی تباہی کا باعث بنتا ہے، وہی تباہی جو میں دبے دبے الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ رکشے لگوانے اور جی رکشے پر جاتی ہے اور جی گاڑی پر جاتی ہے ہماری بیٹی، تو وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، وہ بھی نظر بازیاں کرتا ہے، وہ گناہگاریاں کرتا ہے۔ بس میں اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا وقت بھی اسی کے ساتھ پورا ہو گیا۔ حق نمبر 41 سے انشاءاللہ العزیز والدین میں آپ سے اگلے جمعے کو مخاطب ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔